अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं पूरा तरीक़ा ख़वातीन के तरावी पढ़ने का आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके माइंड में तरावी को लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न है। आप लोगों के बहुत सारे सवालात भी हैं जो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं। तो आज पूरा मसला आपके सामने तरावी के बारे में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मर्द हज़रात तो मस्जिद में जाके तरावी पढ़ लेते हैं, इमाम साहब के पीछे गए, नियत बांध दी, बात ख़त्म हो गई। ख़वातीन को आम तौर पर तरावी घर पर पढ़नी होती है, तो कैसे पढ़ें, कैसे नियत करें, दो दो रकात करके पढ़ें और इकट्ठी नियत बांधें, सुन्नत कहें या सिर्फ तरावी कहें या नफ़ल कहें, क्या कहें, बैठकर पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, छूट गई तो क्या करें, और 4 रकात 8 रकात पढ़ने के बाद थोड़ा सा वक्फ़ा हो गया तो क्या करें, हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, 11-12 बजे फ़ुर्सत मिली। तो ये बहुत सारे सवालात हैं आपके तरावी के बारे में। इंशाअल्लाह वो सारे सवालात, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। इसीलिए ये जो क्लिप है ये ख़वातीन के लिए बड़ी स्पेशल है। इस क्लिप को देखने के बाद आपको किसी और क्लिप को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और दूसरों को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है ये क्लिप थोड़ी सी बड़ी हो जाए, इसलिए डोंट माइंड। और ये मत सोचिएगा बोर हो गई, बल्कि समझने की कोशिश कीजिएगा। तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। पूरे रमज़ान के महीने में 20 रकात तरावी इशा की नमाज के बाद पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। और सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि पढ़ना चाहिए, छोड़ नहीं सकते आप। और जो सुन्नत होती हैं, नफल नमाजें होती हैं, उनको ये होता है कि पढ़ लो तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं है। शरीयत ये नहीं कहती कि इसको पढ़ो, आप पढ़ लोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा के बारे में हुक्म यह है कि पढ़ना चाहिए बग़ैर किसी वजह के, या सुस्ती की वजह से, या मन नहीं हो रहा तो आप छोड़ नहीं सकते, पढ़ो। हाँ, कोई अगर उज़्र है, कभी कभार छूट जाए, वो अलग चीज़ है। छोड़ने की आदत नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो तरावी 20 रकात रमज़ान के पूरे महीने में पढ़ना इशा की नमाज के बाद, ये मर्दों के ऊपर भी सुन्नत मुअक्कदा है और औरतों के लिए भी ज़रूरी है कि उनको 20 रकात तरावी पढ़ना चाहिए। अब आप 20 रकात तरावी पढ़ लें तो कैसे पढ़ें? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नियत के बारे में पूछा जाता है कि चलो तरावी हम पढ़ना भी चाहते हैं तो नियत कैसे करें। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है नियत का। नियत कहते किसको हैं आप ये समझ लें। नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। जब आपने वज़ू किया, आपने ये नियत कर ली, आपके दिल में ये ख्याल आया कि चलो अब तरावी पढ़ लेते हैं, इशा की नमाज आपने पढ़ ली, चलो अब तरावी पढ़ लेते हैं। तो ये जो आपने नियत कर ली है, जो दिल में आपने सोचा, तो बस आपकी नियत हो गई। अब ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, तो बाज़ लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हासिल होता है जब तक वो ज़बान से ना कहें। तो आप ज़बान से कहना चाहते हो तो कह सकते हो, नियत करता हूँ मैं 20 रकात तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, ठीक है। तरावी कह लिया आपने, बस काफ़ी है। अब इसमें सुन्नत या सुन्नत मुअक्कदा या नफल ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप खड़ी हुई, नियत करती हूँ मैं 20 रकात तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, ठीक है। इस तरह से आप नियत कर लो और ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हासिल होता है उनके लिए है कि वो ज़बान से भी कह सकते हैं, वरना दिल का इरादा काफ़ी है। आपने दिल में नियत की, हो गई बस आपकी नियत। अच्छा, 2-2 रकात करके नियत बांधी जाएगी या इकट्ठी 20 रकात? तो दोनों तरह से ठीक है। आप इकट्ठी बांध लो 20 रकात तरावी की नियत, तो उसमें क्या है, फिर आप बस खड़ी हो जाओ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ती चली जाओ। और अगर आप 2-2 रकात करके नियत बांधती हो, पहले 2 रकात फिर 2 रकात, तो ये भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। और इसमें भी जब आप 2-2 रकात करके नियत बांधोगी तो ज़बान से कहना चाहोगी तो वो भी कह सकती हो आप, और इकट्ठी बांध लोगी तो बस एक बार आपको ज़बान से कहना पड़ेगा और आप पढ़ती चली जाओगी। दिल की नियत काफ़ी होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसीलिए नियत के चक्कर में हमारी बहनें बड़ी परेशान रहती हैं, अरे ये सुन्नत बोलें या तरावी बोलें, तो कुछ नहीं, बस आप इतना बोल लो, और बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, दिल में नियत कर लो, बस दिल की नियत काफ़ी होती है। कहना है तो कह लो, नियत करती हूँ मैं 20 रकात तरावी वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, ठीक है। आपने नियत बांध ली। 2-2 रकात करके आपको 20 रकात तरावी की पढ़नी है, 2-2 रकात करके। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अगर 4 रकात पढ़ लें तो? नहीं, 4 रकात नहीं, 2-2 रकात करके पढ़ो, क्योंकि इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई हैं और सहाबा से, मुहद्दिसीन से इसी तरह से तरीक़ा साबित है कि 2-2 रकात करके पढ़ना चाहिए। इसीलिए 2-2 रकात करके पढ़ना है। 2 रकात आपने पढ़ी, फिर 2 रकात पढ़ी, 4 रकात के बाद 1-2 मिनट बैठ लो,
ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا وقفہ لے لو، پھر اس کے بعد 4 رکعت، 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھی آپ نے، 8 رکعت ہو گئیں، پھر تھوڑا سا وقفہ لے لو، پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھی، 12 ہو گئیں، 12 کے بعد پھر تھوڑی سی دیر ریسٹ کر لو، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ 20 رکعت تراویح پڑھو گی۔ تیسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی صورتیں کسی کو یاد نہ ہوں، کوئی بہن ایسی ہے جس کو کوئی صورتیں یاد نہ ہو، یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو صورتیں یاد ہی نہیں ہے کچھ، تو ایک صورت اگر یاد ہے تو اسی ایک صورت کو بار بار آپ ہر رکعت پہ ریپیٹ کرو۔ کسی کو اگر 2 صورتیں یاد ہیں تو ایک رکعت میں ایک صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت، اس طرح سے آپ ریپیٹ کرتے چلے جاؤ۔ کسی کو اگر 4 صورتیں یاد ہیں تو انہی 4 صورتوں کو ریپیٹ کرو، ایک رکعت میں ایک صورت، دوسری میں دوسری، تیسری میں تیسری، چوتھی میں چوتھی۔ تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں انہی صورتوں کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے چلے جاؤ ہر رکعت میں۔ اچھا، اگر کسی کو کچھ یاد نہیں ہے تو بھیا یاد کرو، ایک صورت یاد کر لو، ایک دن میں ایک صورت یاد ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو ایک صورت یاد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرے، کم از کم ہر مسلمان کو 10 صورتیں یاد ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ میں نے ہندی میں بھی 10 صورتیں یاد کرائی ہوئی ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتی ہیں اے ایم قاسمی صورتیں، ہندی میں صورتیں، تو وہ صورتوں والی کلپ آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کو دیکھ کے آپ صورتیں یاد کر سکتی ہیں۔ 10 صورتیں تو کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ تو اگر صورت ایک بھی یاد نہیں ہے تو پھر آپ کو یاد کرنا پڑے گی، اور اگر آپ یاد نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوگے، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا، اتنا علم دین کا حاصل کرنا جس سے ہم نماز وغیرہ پڑھ سکیں، یہ فرض ہے، اور جو فرض کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ تراویح میں مان لیجئے آپ تراویح پڑھ رہی تھیں اور تراویح پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ 6 رکعت کے بعد یا 8 رکعت کے بعد آپ کا بچہ جاگ گیا، یا کوئی کھانا آپ نے پکنے رکھا ہوا تھا اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑ گیا، تو کیا ایسے جا سکتے ہیں؟ 5-10 منٹ آپ کو لگ گئے، مان لیجئے آپ 8 رکعت پڑھی آپ نے، 8 رکعت کے بعد آپ کو جانا پڑ گیا کسی کام کے لیے اور اس میں آپ کو ٹائم زیادہ لگ گیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا تراویح میں؟ بالکل فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ایسے جا سکتی ہو، بچے کو چپ کر سکتی ہو، کھانا ہینڈل کر سکتی ہو، یا کوئی اور پرابلم بھی آ جاتی ہے گھر کے کاموں، کوئی کام سامنے آ جاتا ہے تو اس میں بھی آپ لگ سکتی ہو، پھر آؤ 8 سے آگے اس کو پڑھنا شروع کر دو، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے تراویح پڑھنے کا پورا طریقہ خواتین کا۔ اب آئیے کچھ سوالات ہیں تراویح سے متعلق جو آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے پوچھے ہیں، وہ میں لے لیتا ہوں۔ ایک میک اپ آرٹسٹ، انہوں نے ایک سوال کیا تھا تراویح کے بارے میں کہ تراویح کیسے پڑھیں اور تراویح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، تراویح جو ہے ایک نماز ہے، تراویح نماز کو تراویح کہا جاتا ہے۔ 20 رکعت رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں، 20 رکعت نماز پڑھی جاتی ہیں، اس کو تراویح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں میں نے ابھی طریقہ پورا بتا دیا۔ رسالت شاہین نے پوچھا ہے کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی پرابلم ہے، کھڑے ہونے میں آپ کو تکلیف ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور پرابلم ہے، پیر میں پرابلم ہے، تو آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہو، ٹھیک ہے، بیٹھ کر تراویح آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھو گی، ثواب کم نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ایسے ہی سستی کی وجہ سے یا تھوڑا بہت درد ہو رہا تھا ہلکا پھلکا، تو اس میں آپ بیٹھ کے تراویح پڑھ رہی ہو تو پھر ثواب آدھا رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر واقعی کوئی پرابلم ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بیٹھ کے پڑھنے سے ثواب کم نہیں ہوگا۔ یہ ثواب کم تب ہوگا جب کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو، اور اگر کوئی پرابلم ہے تو شریعت نے خود کہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، لیکن چھوڑو مت، ٹھیک ہے۔ ماہرہ نے پوچھا ہے 4 رکعت سے نہیں پڑھ سکتے کیا؟ جی 4 رکعت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کر کے تراویحیں پڑھائیں، اور اس کے بعد صحابہ نے بھی 2 رکعت کر کے تراویحیں پڑھی، اسی لیے 2 رکعت کر کے ہی تراویح پڑھنا چاہیے۔ حمزہ خان نے پوچھا کہ اگر صورتیں یاد نہ ہوں تو بھائی صورتیں اگر یاد نہیں ہیں تو صورتیں یاد کرو، اور اگر ایک صورت یاد ہے تو 2 صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرو۔ ہر مسلمان کو کم از کم 10 صورتیں یاد ہونا چاہیے تاکہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے۔ صورتیں زیادہ یاد ہوں گی تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، اور اگر آپ کو قرآن میں جگہ جگہ سے آیتیں یاد ہیں تو نو پرابلم، بڑی ایک آیت پڑھ سکتے ہیں آپ، چھوٹی 3 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، تو یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسما گریٹ راؤ، انہوں نے پوچھا ہے تراویح کے بارے میں، میرے ایک سوال کا جواب دیں۔
20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کرنے کے بعد 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد اگر ہم اٹھیں، پانی پئیں یا کچھ 1-2 بات کر لیں تو پوری 20 رکعت کی نیت ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی؟ 20 رکعت کی نیت کیوں ٹوٹے گی؟ جتنی آپ نے پڑھ لی اتنی مانی جائیں گی۔ مان لیجیے آپ نے 6 پڑھ لی تو 6 ہو گئیں آپ کی۔ اب آپ نے کام کر لیا، 1-8 گھنٹے بعد پھر آئی، آپ نے 6 پھر پڑھ لی تو آپ کی 12 ہو گئیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے تک آپ 20 کمپلیٹ کر لو، وہ 20 رکعت تراویح کی مانی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، فولن جہاں خاتون نے پوچھا تراویح کے بارے میں کہ یہ تو پتہ ہے کہ تراویح پڑھنا چاہیے خواتین کو، لیکن ایک ڈاؤٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح میں قرآن پاک کے پارے پڑھے جاتے ہیں، لیکن جس کو قرآن پاک کے پارے منہ زبانی یاد نہ ہو وہ کیسے پڑھیں؟ دیکھیے، اگر کوئی حافظہ ہے تو اس کو پورا قرآن مجید پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو منہ زبانی یاد ہے تو بہتر ہے۔ دیکھو، پورے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور رمضان کے پورے مہینے میں تراویح کے اندر ایک قرآن مجید کو پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ تو اگر کسی کو منہ زبانی قرآن یاد ہے، کوئی حافظ ہے، حافظہ ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پورا قرآن مجید تراویح میں پڑھے۔ لیکن اگر کسی کو منہ زبانی یاد نہیں ہے، کوئی حافظہ نہیں ہے، تو پھر تراویح تو بہرحال پڑھی جائیں گی نا، ٹھیک ہے؟ تراویح ہو جائیں گی۔ اچھا، بیوٹی سیلون نے پوچھا کہ بھائی ایک ڈاؤٹ ہے، اگر کوئی صوفے یا بیڈ پر بیٹھا ہو اور ہم نیچے تراویح پڑھ رہے ہوں تو کیا نماز ہوگی تراویح کی؟ جی، تراویح کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شبنم سید نے پوچھا کہ پلیز ٹیل می تراویح میں 20 رکعت میں کون سی نماز پڑھنا ہے، سنت، فرض یا نفل؟ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف تراویح بولنا ہے آپ کو۔ تراویح جو ہے یہ ایک سنت نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ، نہیں، بس تراویح کہہ لینے سے آپ کی نیت کافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ تراویح سے ریلیٹڈ یہ آپ لوگوں کے سوالات تھے، اور تراویح کا پورا طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ مجھے امید ہے کہ اب شاید کوئی ڈاؤٹ ہوگا تراویح کے بارے میں، آپ کے مائنڈ میں شاید ہی کوئی ڈاؤٹ بچا ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ سنڈے کمنٹ باکس میں آپ کے سوالات کو کور کیا جائے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔